خواص آیات قرآن کریم کے نام سے کتاب ہے جو آقا سید محمد تقی نجفی کی، اس میں ایک روایت ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بینائی میں اگر کسی کی کمی ہو یا آنکھوں کے امراض، اگر اس کے آنکھوں کے کوئی امراض کا شکار ہو، یعنی یا تو خود اس کی بینائی میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس کو نظر کم آنے لگا ہے، آئی سائٹ ذرا ویک ہو گئی ہے اس کی، اور آنکھوں کے کوئی اور مرض ہے، بہت سارے آج کل گلوکوما ہے یا اور اس طرح کے جو ہے مختلف امراض ہوتے ہیں، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اول ماہ کا جو چاند ہے، یعنی مہینے کی جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر 10 مرتبہ سورہ الحمد خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر 10 مرتبہ سورہ الحمد اول ماہ کا چاند کو دیکھے، اس کے بعد آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے 10 مرتبہ سورہ الحمد خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر 7 مرتبہ یہ کہے یا رب قوّ بصری، یعنی اے پروردگار میری آنکھوں کے جو بصارت ہے اس میں قوت عطا فرما، پھر کہے اللہم اکف انت الکافی، اللہم اکف انت الکافی، اللہم عاف انت المعافی، بس ایک یہ جملہ کہنا ہے، آسانی سے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کی بینائی میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی جو بھی آنکھوں کی بیماری ہے وہ صحت مندی سے بدل جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ یہودی عیسائی ڈاکٹر پہ تو اس کو بہت بھروسہ ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے قول کے اوپر اس کو شک و شبہات رہتے ہیں، تو یہ مومنین کی آج کل بعض مومنین کی حالت اظہار ہو گئی ہے۔ تو بہرحال مکمل اعتقاد کامل کے ساتھ یہ طریقے خود پیغمبر نے بتائے ہیں، ائمہ معصومین نے بتائے ہیں۔ اچھا، ان چیزوں کے پیچھے ایک راز بھی ہے کہ ہمیشہ جو یہ اس طرح کی چیزیں جو بتائی گئیں کہ پیغمبر یا ائمہ کے پاس جو بھی افراد آتے تھے، یہ تو نہیں کہ وہ فقط عادل افراد کو بتایا کرتے تھے یہ چیزیں، ہر قسم کے افراد ان کے پاس آتے تھے، غیر عادل بھی ہوتے تھے، مجہول ٹائپ کے بھی ہوتے تھے، ان کے حالات تاریخ کے اندر نہیں آئے، تو اس لحاظ سے اگر علمی بنیادوں پر بہت سی روایات کو پرکھا جاتا ہے تو بہرحال اس کے اندر ایک ذوف واقع ہوتا ہے، لیکن پیغمبر بہرحال وہ اس سورے کے فضائل کے اعتبار سے، کسی آیت کے فضیلت کے اعتبار سے وہ چیز بیان تو ہوئی ہے، اور یہ تو نہیں ہوگا کہ پیغمبر یا ائمہ فقط اور فقط صرف اور صرف عادل افراد سے یہ چیزیں بیان کریں۔ کوئی مریض آیا وہ غیر عادل بھی ہو تو وہ بیان کرتے تھے، لیکن ظاہر جس سلسلہ جو چینز کا چلے گا اس میں روایات کے راویوں کا، اس میں مثلا وہ ایک ایسا بھی آ جائے گا کہ جو گناہگار ہے، جس کا حال صحیح طور پر معلوم نہیں ہے، تو روایت علمی بنیادوں پر ضعیف ہو جائے گی، لیکن اس کا ذوف اس فضیلت سے انکار کرنے کا سبب نہیں بنے گا، یعنی آپ اس سورے کو اس چیز کے لیے تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس قسم کی چیزوں کے لیے غیر ضروری طور پر ان رجال کے مباحث کو لے کر آنا ایک غیر ضروری کام ہے۔ آنکھوں اور سر کی بیماریوں کا علاج بھی اس کے اندر ہے، یہ بھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب بیمار ہوتے تھے یا آپ کو کبھی سر درد کی شکایت ہوتی تھی تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سورہ الحمد پڑھتے تھے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرماتے تھے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے مبارک پر مل لیتے تھے، تو جس بھی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے وہ فوراً حل ہو جاتی تھی۔ بیار الانوار کی جلد نمبر 92 میں روایت ہے۔ تو یہ چیز کرنی چاہیے۔ اچھا، چہرے مبارک پہ ہاتھ ملنا یا دم کرنا یا پانی پہ کوئی چیز پڑھنا، یہ کوئی غیر اسلامی چیزیں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بس سورہ پڑھ دیا کافی ہے، نہیں، ہاتھ کو پھیرنا، اس کے پیچھے سائنسی چیزوں کی بھی لحاظ سے تحقیق ہونی چاہیے کہ ایسا کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آنکھ اور سر کی بیماریوں کے علاج کے لحاظ سے یہ بڑی مجرب چیزیں